السلام ورحمۃ اللہ. وہی در پاک پرمیز. ہم اپنے ارد گرد جب دیکھتے ہیں تو جو بڑی عمر کے لوگ ہیں ایٹ لیسٹ مائی ایج یا اس سے بڑے، تو وہ فیل کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں ڈیٹیریشن، جو تنزلی کا شکار ہے ہمارا معاشرہ، اور اس کی بہت ساری جہتیں ہیں. اس میں سے ایک جو جہت مجھے بہت امپورٹنٹ لگتی ہے وہ زبان ہے، جسے ہم انگلش میں لینگویج بھی کہہ لیتے ہیں، تھنگ، ماں بولی. تو یہ اس کے لیے ڈفرینٹ ٹرمز ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں. اگر آپ کسی سے سوال کریں کہ زبان کیا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے، تو جنرلی آپ کو جو جواب ملے گا وہ یہ ہوگا کہ زبان ایک کمیونیکیشن کا موڈ ہے. زبان وہ چیز ہے جس سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور انسان کے لیے کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. ویسے ہر جانور کے لیے کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ہے. ان کی آپس کی لینگویجز اور ان کے آپس کے کمیونیکیشن سکلز ہیں. انسان کے لیے لینگویج از دا مین سورس. لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس سے آگے جا کے دیکھیں، اس میں تھوڑا سا ان ڈیپتھ اس میں جائیں، تو یہ اس سے بھی پہلے جو ہے کمیونیکیشن سے بھی پہلے کا ایک سٹیپ جو ہے وہ لینگویج کا پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اس کا مرہون منت ہے. یعنی جو بھی خیالات، جو بھی چیز آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اس کو اس سے پہلے کہ آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہیں یا اس کو لفظوں کے سانچے میں ڈھالیں، آپ سوچتے ہیں اس کو پہلے. اور سوچتے بھی آپ اس کو اسی لینگویج میں ہیں جو آپ کی مدر ٹنگ کہہ لیں، یا آپ کی جو لوکل لینگویج ہے، یا آپ کی بیسک لینگویج جو تھی. سوچنے کے بعد آپ اس کا اظہار کریں گے تو آپ کو الفاظ کی ضرورت ہے. لیکن اس سے پہلے سوچنے میں بھی آپ کو الفاظ کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کی وکیبولری، سوری یہ نوائز پیچھے کٹنز پلے کر رہے ہیں، تو اگر آپ کی وکیبولری جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے، تو آپ کی جو تھاٹس ہیں وہ بھی اتنے ہی لمیٹڈ ہوں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا جیسے آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے ٹولز ریکوائرڈ ہیں. اگر آپ کو تھوڑا سا ووڈ ورکنگ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں ایک آپ کو آری کی ضرورت ہے لکڑی کاٹنے کے لیے، اور اگر وہ آری موجود نہیں ہے اور آپ کو کسی طریقے سے اس لکڑی کو کاٹنا ہے، تو وہ نہیں کاٹ پائیں گے. آپ اس کو توڑنے کی کوشش کریں گے، وہ بڑی رف، اتنا ریفائنڈ جاب نہیں ہوگی آپ کے پاس. اگر آپ کے پاس ٹھیک ٹول نہیں ہیں تو آپ کی جابز ریفائنڈ نہیں ہوں گی، کیونکہ جو ٹولز ریکوائرڈ ہیں وہ آپ کے پاس نہیں تھے. اب بالکل اسی طرح سے جب ہم سوچنے کی بات کرتے ہیں اور لینگویج کی اور سوسائٹی میں جو ہمارا انحطاط ہے اس کی بات کرتے ہیں، تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو سوچ ہے وہ بہت محدود ہو گئی ہوئی ہے. تو جس طرح سے کسی کام کے لیے جو ٹولز ریکوائرڈ ہیں اگر آپ کے پاس نہ ہوں تو وہ کام آپ ٹھیک طریقے سے نہیں کر سکتے. بالکل اسی طرح سے اگر آپ کے پاس انف الفاظ یا اچھے الفاظ نہیں ہیں، کوالٹی کے الفاظ نہیں ہیں، تو وہ بھی افیکٹ کریں گے آپ کی سوچ کو. آپ کی وہ سوچ بھی اس کوالٹی کی نہیں ہو پائے گی، لہٰذا آپ اس کو بریک نہیں کر پائیں گے. جس کو یہ جو ہم افلاطون اور ارسطو اور ان کا سنتے ہیں، اور ان کو کوئی خاص کریڈٹ ہماری سوسائٹی میں نہیں دیا جاتا، تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ اگر ہم ان کو ہائیلی ریگارڈ کریں گے تو ہم اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ کوالٹیز اپنی زندگی میں لانا چاہیں گے جن کا وہ پرچار کرتے رہے، یا جس طرح کی کوالٹیز ان کے پاس تھیں. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. ہم
بالکل ان سے نا آشنا ہیں، اس طرح کے لوگوں سے اور اس طرح کے خیالات سے کہ ہمیں اپنی جو ٹول کٹ ہے اس کو اور زیادہ مزین کرنا ہے اچھے الفاظ سے، اور اس کو اور زیادہ اسٹرینتھن کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے. اور ہمارے معاشرے میں جو سیکھنے کا رجحان ہے وہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے. اگر آپ پڑھنے کی بات کریں تو میرا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اسکول جا کے اور وہ سلیبس کی کتابیں پڑھنا، لیکن عام حالات میں پڑھنا. تو ہمارے جو عام ایک رویہ ہے وہ اس سے بہت دور ہے. اگر آپ ترقی یافتہ ممالک میں دیکھیں تو جو اساتذہ ہیں وہ اپنے سے کنسرن مٹیریل جو ہے اس کو پڑھتے رہتے ہیں، نئی ریسرچز جو آتی ہیں ان کو پڑھتے رہتے ہیں. جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنے سے کنسرنڈ نئی ریسرچز جو آتی ہیں اس کو پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو اس سے آشنا رکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اسی طرح سے جو انجینئرز ہیں، یعنی ہر طبقے کے لوگ اپنے سے کنسرنڈ جو ایسوسیشنز ہیں اس سے وہ افیلیٹڈ رہتے ہیں، اس سے وہ جڑے رہتے ہیں، اور اس طرح کی آنے والی ہر نئی تحقیق اور نئی جو چیز ان سے کنسرنڈ ہے وہ اس کا علم وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پاس ہو، اور اس کے لیے وہ ایفرٹ کرتے ہیں. جبکہ ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں تو ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، جب میں اپنی سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں، تو ہمارے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ ایسی کسی چیز سے اپنے آپ کو لنک نہیں رکھتے جب تک ان کی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اٹ کوڈ بی شیلو، اٹ کوڈ بی پیٹی اینڈ تھنکنگ آن مائی سائڈ، لیکن میں نے یہی دیکھا ہے کہ جب تک تو ان کی روزی روٹی اس کام کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ان کی تنخواہ آ رہی ہے، ان کا اس میں اتنا ہی انٹرسٹ ہے کہ جو ان کی صرف تنخواہ ان سے چلتی رہے، اس کو آگے بڑھانا، اس میں جدت لے کے آنا، اس میں ترقی کرنا، اس میں ڈیولپ کرنا، وہ ان کی بالکل سوچ نہیں ہے. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ ہم پیچھے جاتے جا رہے ہیں. ہمیں کوئی اور جو ہی وہ لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ اسی فیلڈ، اسی پروفیشن جس میں انہوں نے دہائیاں بتائی ہوئی ہوتی ہیں کام کرتے ہوئے، اس سے بالکل ڈسکنیکٹڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ انٹرسٹ نہیں ہوتا. انٹرسٹ صرف یہ ہے ہمارا کہ ہم وہ اپنا روزی روٹی جو ہے وہ کیسے ہم نے اس سے حاصل کرنی ہے. تو یہ اوورآل ہمارے معاشرے میں ایک پڑھائی کا اور وہ پڑھنے کا رجحان جو ہے وہ بہت کم ہے، اب جس کو فروغ دینا چاہیے تاکہ لوگ اس پہ عمل کریں. اور اس طرح کی ہمیں ایکٹیویٹیز انٹروڈیوس کروانی چاہیے ایٹ لیسٹ اپنے جو نوجوان نسل بچے ہیں، تاکہ وہ پڑھائی اور اس سے لنکڈ رہیں، پڑھنے سے، اور نئی چیزیں، نئے الفاظ سے ان کا جو ایک تعارف ہے وہ متواتر مسلسل ہوتا رہے. اسی طرح سے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ہماری سوچ جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ ہم آگے ترقی کی طرف چلیں. تو یہ ایک چیز ہے جو کافی دیر سے میرے ذہن میں تھی، تو سوچا اس پہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کریں اس کو. جب میں پاکستانی ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ اس پہ کوفت ہوتی ہے کہ الفاظ کا ربط، فقرے جس طرح سے بنائے جاتے ہیں، جہاں پہ جا کے فقرہ ختم ہوتا ہے، وہ ہماری جو لینگویج ہے اس کے اگینسٹ ہے. ہم جب ٹریول کرتے ہیں تو کبھی کہیں، یا لوگ تصویروں میں شیئر کر دیتے ہیں تو بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو دکانوں کے آگے بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں جو پرنٹڈ ہیں، ان میں بھی میں نے مسٹیکس دیکھی ہوئی ہیں کہ وہ جب لکھا گیا ہے تو وہ ٹھیک نہیں لکھا گیا. تو کم از کم اتنی تو آشنائی ہمیں اپنی زبان سے ہو کہ ہماری جو بیسک جو اس کے پرنسپلز ہیں ہم اس کو اپ ہولڈ کر سکیں. میری طرف سے اس بات پہ میں آپ سے معذرت کرتا ہوں کہ جب میں زبان کی بات کر رہا ہوں تو اس کے باوجود کہ میں اس وقت اردو سے متعلق بات کر رہا ہوں، لیکن میں اس میں بار بار انگلش کے الفاظ بھی استعمال کرتا ہوں.
اور انگلش کی ٹرمز بھی استعمال کرتا ہوں، لیکن وہ اس میں میرا پرابلم یہ ہے کہ میں اب گزشتہ تقریباً 3 دہائیوں سے یہاں یو کے میں رہ رہا ہوں، تو اس کا اثر یہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ تر جو کمیونیکیٹ ہم کرتے ہیں آگے پیچھے وہ انگلش میں ہی ہوتا ہے، تو وہ جو اردو والی ہماری ہے سائڈ وہ تھوڑا سا ویک ہو جاتی ہے، ایون دو کہ وہ ورڈز ہمیں ہماری جو ووکیبلری ہے اس میں ہیں، لیکن وہ فوراً شاید سامنے نہیں آتے، تو پھر مجھے اس میں انگلش کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ لیکن میں اس پہ سوچتا ضرور ہوں اور اس پہ کام بھی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو فردر ڈاؤن دا روڈ کسی وقت پہ ہم کمپلیٹلی اردو میں بات کر سکیں گے، مکمل طور پہ اردو میں بات کر سکیں گے۔ تو بہرحال one of the things is that we need to develop our language. ہمیں اپنی جو زبان ہے اس کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کی سکل جو ہے اس کو ڈیولپ کرنا ہے، تاکہ ہماری جو قدرت ہے اپنی زبان پہ وہ زیادہ اچھی ہو، ہماری نوجوان نسل، آنے والی نسل کی قدرت اچھی ہو۔ اور اس میں ایک اور ڈاؤن سائڈ جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب ہم سفر کرتے ہیں اور ملتے ہیں لوگوں سے، تو بہت سارے لوگ انگریزی کے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں، لیکن انہیں اس کی جو ایکچول ویٹ ہے اس لینگویج میں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، اور یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور جب آپ کسی زبان سے کوئی لفظ آپ بورو کر رہے ہیں تو آپ کو اس کا اچھی طرح سے احساس ہونا چاہیے کہ میں اس کو کہاں اور کیسے یوز کر سکتا ہوں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال ایسے دے سکتا ہوں کہ ہمارے کچھ جاننے والے دوست احباب یہاں پہ ہیں جن کی وائفز جو ہیں وہ اردو ان کی مدر ٹنگ نہیں ہے، انہوں نے اردو سیکھی ہے شادی کے بعد، یا ان کی اگر کہیں کہ ویری بیسک اردو ان کو اپنی جو بھی انہیریٹنس تھی اس میں ملی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا، آپ شیخ عمران حسین ہیں تو وہ بھی تو ان کی جو روٹس تھیں وہ پاکستان انڈیا سے تھیں، لیکن وہ ان کے گرینڈ فادر وہاں چلے گئے، تو وہ تو خیر اردو نہیں بولتے، لیکن میں آپ کو ایک مثال دے کے واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے لوگ جن کے بچے وہاں پلے بڑے، جن کو اردو سے تھوڑی بہت آشنائی تھی، لیکن پھر وہ جب ان کی شادیاں ہو گئیں اور ہسبینڈس کے ساتھ انہیں اس کی تھوڑی زیادہ اس سے ان کا انکاؤنٹر اس لینگویج سے ہونا شروع ہوا اور وہ تھوڑی سی جھجک کھلی، یا انہوں نے اس میں تھوڑا سا اور اپنے آپ کو بولڈ فیل کیا اور انہوں نے پنجابی شروع کر دی الفاظ، تو وہ ایسے الفاظ پنجابی کے بول جائیں گے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ جو آپ پنجابی یا اردو کو بولنے والے لوگ اپنے خاندان، اپنی بچوں اور اپنے مہمانوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے نہیں بولیں گے، کیونکہ اس کا ویٹ جو وہ کیری کر رہا ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کتنا بازاری قسم کا لفظ ہو گیا ہے یا وہ کتنا ایک زیادہ اس کے اثرات کتنے زیادہ ہیں، وہ اس کو نہیں جانتے۔ تو یہ ایک چیز میں نے بہت فریکوینٹلی نوٹ کی ہے کہ ہم جب پاکستان ٹریول کرتے ہیں تو پاکستان میں بہت سارے لوگ انگریزی تو بولنا چاہتے ہیں، لیکن جو الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں وہ اس کی جو گریوٹی ہے اس کو نہیں ٹھیک طرح سے نہیں سمجھتے، ان کو بڑا اس کا رف سا آئیڈیا ہوتا ہے۔ تو میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ جس بھی لینگویج میں آپ کی جو اپنی لینگویج ہے اس کی مہارت آپ میں ہونی چاہیے، اور آپ کو اس میں بالکل شائع نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اگر یہ دیکھیں پوٹن یا فرانس کا جو صدر ہے، یا یہ لوگ جب اپنی زبان میں بات کرتے ہیں تو اپنی زبان میں بات کرتے ہیں۔ اب وہ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا اس کا، لیوروف کا جو رشین فورن منسٹر ہے، وہ پریس کانفرنس کر رہا تھا اور وہ رشین میں پریس کانفرنس کر رہا تھا، اس کو ایک امریکن نے سوال کیا اور اس کو سمجھ نہیں آئی، اس نے اسے انگریزی میں پھر اس کو انگریزی میں بولا اس نے کہ آپ ریپیٹ کر دیں، اس نے پھر ریپیٹ کی، اس کو سمجھ نہیں آئی، اس نے پھر اسے کہا کہ آپ ریپیٹ کر دیں، اور پھر اس نے سوال جو اس کو سمجھ آیا وہ انگریزی میں ریپیٹ کیا کہ آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں مجھ سے یا آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں مجھ سے۔ تو وہ جب رپورٹر نے اس کو بتایا کہ یہ سوال ہے میرا حقیقتاً، تو وہ واپس اپنی لینگویج میں گیا، اس نے جو اس کا جواب دیا وہ اس نے پھر سے رشین میں دیا، وہ
کمپلیٹلی ہی از کیپیبل کہ وہ انگریزی میں بات کر سکے اور وہ ڈائلاگس کر سکے اور سارا کچھ. لیکن ہمیں اس میں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اردو بول رہے ہیں یا ہم پنجابی بول رہے ہیں. لیکن جو بھی ہم بولیں وہ مہارت سے اور نفاست سے, اور اس میں ایک کوالٹی جو ہے نفاست اس کی, وہ اس میں سے چھن چھن کے دکھائی دے رہی ہو. تو دس از اٹ فار ناؤ. السلام ورحمۃ اللہ.